السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، اصول حدیث محاضرہ نمبر 10 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ جو بات جانیں گے وہ ہے اقسام الغریب، غریب حدیث کی قسمیں، اور مثالیں، اور ساتھ ہی ساتھ غریب نسبی کی وجہ تسمیہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں اقسامہ اے اقسام الغریبی، غریب حدیث کی قسمیں۔ کہہ رہے ہیں یقسم الغریب بالنسبۃ لموضع التفرد فیہ الی قسمین ہما غریب مطلق و غریب نسبی۔ پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یقسم الغریب، غریب حدیث تقسیم کی جاتی ہے بالنسبۃ لموضع التفرد فیہ، اس میں تفرد کی جگہ کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف، اور وہ دونوں یہ ہیں غریب مطلق، غریب نسبی۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ آئیے سیدھا سادہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تفرد کی جگہ کے اعتبار سے غریب دو قسموں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 غریب مطلق، نمبر 2 غریب نسبی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ غریب مطلق، جس کا دوسرا نام فرد مطلق، اسی طریقے سے غریب نسبی یا فرد نسبی کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں تعریفہ، غریب مطلق یا فرد مطلق کی تعریف، ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سندہ ای ما ینفرد بروایتہ شخص واحد فی اصل سندہ۔ غریب مطلق یا فرد مطلق وہ غریب حدیث ہے جس کی سند کی جڑ میں غرابت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس حدیث کو روایت کرنے میں سند کی جڑ میں کوئی شخص متفرد ہو، تنہا ہو۔ اور سند کی جڑ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نمبر کا حاشیہ آپ دیکھیں، وَأَصْلُ السَّنَدِ أَيْ طرفہ الذی فیہ الصحابی۔ سند کی جڑ اس سائیڈ کو، اس کنارے کو کہتے ہیں جس میں صحابی ہوتا ہے، یعنی صحابی پھر اس کے بعد تابعی، یہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کو سند کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اور والصحابی حلقۃ من حلقات السند، اور سند کے حلقات میں سے صحابی بھی ایک حلقہ ہے۔ لہذا اذا تفرد الصحابی بروایت الحدیث، جب صحابی کسی حدیث کو روایت کرنے میں متفرد ہو، تنہا ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا صحابی نہ ہو، تو اس حالت میں بھی حدیث کو غریب کہا جائے گا، لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ غریب مطلق۔ فإن الحدیث یسمى غریبا غرابۃ مطلقۃ۔ تو یہ کہا کہ سند کی جڑ میں کوئی ایک شخص متفرد ہو تو اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ غریب مطلق یا فرد مطلق۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں، مثال سے بات واضح ہوگی۔ مثالہ، غریب مطلق یا فرد مطلق کی مثال، حدیث انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث غریب مطلق کی مثال ہے۔
جس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب کیسے اس کے اندر غرابت پایا جا رہا ہے؟ تفرد به عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے میں تنہا ہے، آپ کے ساتھ اور کوئی دوسرا صحابی نہیں ہے جو اس حدیث کو روایت کرے، تو سند کے جڑ میں تفرد ہوا، تو اس اعتبار سے اس کا کیا نام ہوا؟ غریب مطلق یا فرد مطلق، یہ نام ہوا۔ اور آگے کہا وَهَذَا وَقَدْ يَسْتَمِرُّ الْفَرْدُ تفرد الى آخر السند، کہہ رہے ہیں کبھی کبھی تفرد یہ آخری سند تک برقرار رہتا ہے، یعنی تفرد آخری سند تک باقی رہتا ہے، یعنی ہر طبقے میں ایک ایک ہی روایت کرنے والا ہوتا ہے۔ وَقَدْ يَرْوِيهِ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَفَرِّدِ عَدَدٌ مِّنَ الرُّوَاةِ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس متفرد اکیلا تنہا روایت کرنے والے سے بہت سارے متعدد راوی روایت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر صحابی کی جانب سے جو سند ہے اس میں تفرد پایا جائے، صحابی متفرد ہو، تو اس کو غریب مطلق یا فرد مطلق کہیں گے۔ جیسے یہ حدیث مثال میں آپ سمجھ سکتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے میں تنہا ہے، متفرد ہے۔ دوسری قسم الغریب النسبی او الفرد النسبی، غریب نسبی یا فرد نسبی، اس کی تعریف کیا ہے؟ ہوا ما کانت الغرابت فی اثناء سندہ، ای ان یرویہ اکثر من راو فی اصل سندہ ثم ينفرد بروایتہ راو واحد عن اولئک الرواة۔ وہ حدیث ہے جس کی سند کے بیچ میں غرابت ہو، جڑ میں نہیں بلکہ بیچ میں غرابت ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو اصل سند میں، اصل جڑ میں، یعنی سند کی جڑ میں ایک سے زیادہ راوی روایت کرتے ہوں، ثم ينفرد بروایتہ راوی واحد، پھر ان تمام راویوں سے روایت کرنے میں کوئی ایک راوی متفرد ہو، پھر ان تمام راویوں سے روایت کرنے میں کوئی ایک راوی متفرد ہو، یعنی شروع میں سند کی جڑ میں روایت کرنے والوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو، لیکن بیچ میں چل کر کے کوئی روایت کرنے والا تنہا ہو، تو اس کو غریب نسبی کہتے ہیں یا فرد نسبی کہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثالہ حدیث مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، یہ پوری متن ہے۔ تو اس کی مثال میں وہ حدیث ہے جسے امام مالک امام زہری سے روایت کرتے ہیں، اور امام زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، وعلی رأسہ المغفر، اس حال میں کہ آپ کے سر پر خود تھی۔ خود یا مغفر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجی لوگ اپنے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی لگاتے ہیں، تو اسی کو مغفر، اور فارسی میں غالباً اسے خود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر کے اوپر وہی لوہے کی ٹوپی خود تھی۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے میں تفرد به مالک عن الزہری، امام مالک امام زہری سے روایت کرنے میں تنہا ہیں۔
تو سند کی جڑ میں تفرد نہیں پایا گیا بلکہ بیچ میں پایا گیا، اس لیے اس کا کیا نام ہے، اس کی تعریف کیا کی گئی، غریب نسبی یا فرد نسبی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے نسبی کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ سبب التسمیتی، وجہ تسمیہ، وسمی هذا القسم بالغریب النسبی، اور اس قسم کا نام غریب نسبی اس لیے دیا گیا ہے لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معین، اس لیے کہ اس کے اندر تفرد ایک خاص شخص کی بنسبت واقع ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو تفرد واقع ہوا ہے وہ ایک معین اور خاص شخص کی بنسبت اس میں وارد ہوا ہے، واقع ہوا ہے، اس بنا پر اسے غریب نسبی یا فرد نسبی کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے آئیں، یعنی غریب کی قسمیں، ان کی مثالیں اور نسبی کی وجہ تسمیہ۔ امید کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور دلچسپی کے ساتھ ان معلومات کو اپنے اندر سمونے کی، ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام